رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک تیز شور سے میری آنکھ کھلی۔ بہت سارے لوگ ایک ساتھ چیخ رہے تھے، کچھ کا لہجہ انتہائی کرخت تھا اور وہ مغلظات بھی بک رہے تھے، جبکہ اسی شور میں کچھ آوازیں خواتین کی بھی تھیں جو بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور گیٹ کی طرف بھاگا۔ یہ تمام آوازیں اور شور برابا والے گھر سے آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گلی میں 2 پولیس موبائلیں کھڑی ہیں۔ برابا والے گھر کا دروازہ ٹوٹا پڑا ہے اور اسی اثنا میں چند پولیس اہلکار برابا والے گھر کے 2 لڑکوں کو مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے باہر لے آئے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا کر موبائل میں پھینکا۔ ان کے پیچھے پیچھے گھر کی خواتین بھی تھیں جو پوری طرح رو رہی تھیں، چلا رہی تھیں اور دہائیاں دے رہی تھیں۔ گلی کے اور دروازے بھی کھل چکے تھے، لیکن کوئی میری طرح گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر کوئی نکلا بھی تو وہ پولیس کو دیکھ کر واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے گھر کے باہر کھڑے دیکھ کر ایک پولیس اہلکار نے گالی دے کر انتہائی کرخت لہجے میں گھر کے اندر دفع ہو جانے کے لیے کہا۔ جواب میں نے اپنا تعارف کرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ نہیں سنا اور دوبارہ گالی دے کر گھر میں جانے اور دروازہ بند کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اسی اثنا میں پولیس پارٹی کو لیڈ کرنے والا پولیس آفیسر بھی برابا والے گھر سے برآمد ہوا۔ اس نے مجھے دیکھا، وہ ٹھٹکا، لیکن پھر وہ اس طرح آگے بڑھ گیا جیسے اس نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، حالانکہ میں اسے اور وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ بطور کرائم رپورٹر اکثر میری اور اس کی ملاقاتیں رہی تھیں۔ اس کے اشارے پر تمام پولیس والے جلدی جلدی موبائلوں میں بیٹھے اور موبائلیں ان دونوں نوجوانوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی، اور پیچھے رہ گئی روتی بلکتی ماں اور 2 بہنیں۔ مجھے تاریخ تو صحیح یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ یہ 92 آپریشن شروع ہونے کے 1 یا 1.5 سال کے بعد کی بات ہے۔ میں ان دنوں ایک روزنامے سے وابستہ تھا۔ کراچی آپریشن اپنے عروج پر تھا۔ آئے دن مختلف علاقوں کے محاصرے کیے جاتے تھے۔ کسی تمیز یا تخصیص کے بغیر ہر گھر سے تمام مردوں کو، چاہے اس میں کوئی بوڑھا یا کمسن ہی کیوں نہ ہو، گھروں سے باہر لا کر ان کی قمیضیں اتار کر انہی سے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جاتی تھیں۔ یہ محاصرے کئی گھنٹے جاری رہتے تھے اور اس دوران علاقے میں ہر طرح کی آمد و رفت بند کر دی جاتی تھی۔ نہ کسی کو اندر آنے اور نہ کسی کو باہر جانے کی اجازت ہوتی تھی، بے شک کوئی مریض ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب محاصرہ ختم ہوتا تھا تو پولیس اور رینجرز درجنوں افراد کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی تھی۔ بعض کا کئی دن تک کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور پھر جو گھر لوٹتا تھا وہ اس حال میں ہوتا تھا کہ کئی ہفتوں تک اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آج کے پروگرام میں آپ کو کراچی آپریشن کی ایسی ہی چند کہانیاں سناؤں گا جن کا میں خود عینی شاہد رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ پولیس کے روانہ ہو جانے کے بعد میں اپنے پڑوس میں آباد اس فیملی کی خواتین کو اپنے گھر کی خواتین کی مدد سے ان کے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر کا سارا سامان بری طرح بکھرا ہوا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہ ایک باپردہ، مہذب اور تمیزدار گھرانہ تھا۔ میں نے کبھی اس گھر کی خواتین کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت انہیں اس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں اپنی بہنوں اور والدہ کو اشارے سے انہیں سنبھالنے کا کہہ کر خود باہر آ گیا۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور علاقے کے تھانے پہنچ گیا، لیکن باوجود تعارف کرانے کے کہ میں ایک صحافی ہوں اور SHO سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تھانے کے دروازے پر موجود سنتری بادشاہ نے اندر نہیں جانے دیا۔ پورا تھانہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی عمارت کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اندر کسی دور دراز کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جنہیں سن کر صاف پتہ چلتا تھا کہ پولیس ڈرائنگ روم میں کسی کی خاطر مدارات کی جا رہی ہے۔ مجھے اس رات انتہائی بے بسی کا احساس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ جن دونوں نوجوانوں کو لے جایا گیا ہے ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ایک مہاجر گھرانہ ضرور تھا، لیکن MQM سے ان کی ہمدردیاں بھی شاید صرف اس حد تک ہی رہی ہوں کہ انہوں نے الیکشن میں پتنگ پر مہر لگا دی ہو۔ میں نے ان دونوں نوجوانوں کو کبھی کوئی سیاسی سرگرمی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے اور یہ دونوں طالب علم تھے، ایوننگ کالج میں پڑھتے تھے اور دن میں
گھر چلانے کے لیے کسی جگہ جاب بھی کرتے تھے۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر واپس آیا اور پھر کئی دن تک اس معاملے میں الجھا رہا۔ پولیس نے کئی دن کے بعد ان دونوں بھائیوں کے خلاف ہنگامہ، بلوا، جلاؤ گھیراؤ، پولیس پر فائرنگ اور اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ الگ ایف آئی آرز کاٹ دیں، جبکہ اس دوران تھانے کے متعدد چکر لگانے اور میری درخواستوں کے باوجود فیملی کے کسی فرد کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وہ پولیس آفیسر جس کی قیادت میں پولیس نے میرے پڑوس میں چھاپا مار کر ان دونوں نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا، میں کئی دن تک اس سے ملنے کے لیے تھانے کے چکر لگاتا رہا۔ ایک روز اس نے مجھے شرف ملاقات بخش ہی دیا اور ملاقات کے دوران مجھ پر احسان کا ٹوکرا ان الفاظ میں رکھا کہ یار تمہاری وجہ سے میں نے ان بچوں کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ اب تک پولیس مقابلہ دکھا کر مار چکا ہوتا۔ میرے سوال کرنے پر کہ یار ان کا قصور کیا ہے تو وہ زور سے ہنس پڑا تھا اور پھر بولا تھا قصور کیا ہوتا ہے، بس شکر کرو ان کی جان بچ گئی ہے۔ یہ ان دنوں کا کراچی تھا۔ اندرون سندھ ڈاکوؤں اور پتھارے داروں کے خلاف شروع کیے جانے والے آپریشن کا رخ سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ چھاپے، گرفتاریاں، محاصرے اور مبینہ پولیس مقابلے عام سی بات تھی، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعض علاقوں میں ہر تیسرے یا چوتھے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد یا تو پولیس مقابلے میں مارا جا چکا تھا یا اٹھائے جانے کے بعد لاپتہ تھا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں تھیں تو پھر پولیس کی نظر میں مفرور تھا۔ اخبارات میں ان دنوں کی شہ سرخی کراچی آپریشن سے متعلق ہی ہوا کرتی تھی، اور شام کے روزنامے تو کراچی آپریشن کی خبروں سے بھرے ہوتے تھے۔ ہم دن بھر مختلف تھانوں، اسپتالوں اور مردہ خانوں سے خبریں جمع کرتے اور اخبارات میں فائل کیا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی دن جب میں دن بھر کا تھکا ہارا اپنے دفتر میں بیٹھا خبریں فائل کر رہا تھا کہ سامنے رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور اٹھانے پر آپریٹر نے بتایا کہ لیاقت آباد تھانے سے فون ہے۔ فون پر دوسری طرف اس وقت کا ایس ایچ او لیاقت آباد تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا یار آج پولیس مقابلہ کھیلنے چلنا ہے۔ میں نے فون رکھا اور اپنے ساتھ فوٹوگرافر کو لے کر لیاقت آباد تھانے پہنچ گیا۔ کچھ اور اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز بھی ہمارے آگے پیچھے ہی تھانے پہنچے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ہمارے سامنے ہی پولیس نے لاک اپ سے دو نوجوانوں کو نکالا اور انہیں موبائل میں ڈال کر ہمیں پیچھے آنے کے لیے کہا۔ رات ہو چکی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی لیاقت آباد کا پورا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں کہیں دور کوئی ایک آدھ اسٹریٹ لائٹ اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہم پولیس موبائل کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لیاقت آباد جھنڈا چوک پہنچ گئے۔ یہاں پولیس نے دونوں نوجوانوں کو موبائل سے اتارا اور پھر ان پر فائرنگ کر دی۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا، لیکن ہم تو ایسے مناظر کے ان دنوں عادی ہو چکے تھے۔ دونوں نوجوانوں کو ماوائے عدالت قتل کرنے کے بعد پولیس نے واقعے کو پولیس مقابلے کا رنگ دینے کے لیے اپنے پاس سے 2 ٹی ٹی پستول بھی ان کے قریب ہی زمین پر ڈال دیے۔ فوٹوگرافرز تصویریں بنانے لگے اور پولیس کے چند اہلکار ان لاشوں کے ساتھ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑے دہشت گرد مار دیا۔ تصویریں بن چکی تھیں کہ اس دوران کسی کی نظر دونوں نوجوانوں کے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ پولیس ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھولنا بھول گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں کسی کو نظر بھی نہیں آیا تھا، وہ تو کیمروں کی فلیش چلی تو کسی نے دیکھ لیا۔ اچانک شور مچا، رکو ان کی ہتھکڑیاں تو کھولنے دو۔ ایسے جو ایک طرف اپنی پولیس پارٹی کو گالیاں دے رہا تھا تو دوسری طرف ہماری منتیں کر رہا تھا کہ پلیز ان تصویروں کو ڈیلیٹ کر دو۔ قصہ مختصر یہ کہ ہتھکڑیاں کھولنے کے بعد فوٹوگرافرز کو دوبارہ تصاویر بنانے کے لیے کہا گیا، اور یہ تصویریں بن جانے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مجھے یاد ہے ان تصویروں کی بنیاد پر میں نے جعلی پولیس مقابلے کی خبر فائل کی تھی، لیکن اگلے دن کے اپنے اخبار میں کوشش کے باوجود وہ خبر تلاش نہیں کر سکا تھا۔ ہاں ان دنوں کراچی کے سے شائع ہونے والے ایک شام کے اخبار نے وہ تصویریں شائع کر دی تھیں جن میں ان دونوں نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں واضح تھیں۔ لیاقت آباد تھانہ ہو یا شہر کا کوئی اور تھانہ، ان دنوں تقریباً پورے شہر کی ایک جیسی ہی کہانی تھی۔
اخبارات اور خاص طور پر فیلڈ میں کام کرنے والے رپورٹرز پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ خبر صرف کراچی آپریشن کے حق میں شائع ہوتی تھی، خلاف خبر یا تو روک دی جاتی تھی یا پھر توڑ مروڑ کر اس طرح شائع کی جاتی تھی کہ اس میں کچھ باقی ہی نہیں بچتا تھا۔ ایسی ایک آدھ خبر اخبارات کے اندر کے صفحات پر کسی کونے میں سنگل کالم کبھی کبھی مل جاتی تھی، اور خبر فائل کرنے والے صحافی خوشی سے بغلے بجاتے تھے کہ ہم نے صحافت پر دباؤ مسترد کر دیا۔ ان دنوں ایم کیو ایم کے کارکنوں اور رہنماؤں سے متعلق زیادہ تر مقدمات سیشن عدالتوں کی بجائے ازداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں چلا کرتے تھے، اور پالیسی یہ تھی کہ ہر ایف آئی آر میں ازداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 ضرور لگے گی، اور اس دفعہ کی وجہ سے مقدمہ عام سیشن عدالت کی بجائے ازداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ اور دوسری پالیسی یہ تھی کہ اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں ازداد دہشت گردی کی عدالتیں کسی بھی ملزم کی درخواست ضمانت منظور نہیں کریں گی۔ ازداد دہشت گردی کی عدالتیں، جنہیں ان دنوں کینگرو کورٹس بھی کہا گیا، اسی پالیسی پر چل رہی تھیں۔ کراچی میں یہ عدالتیں ان دنوں فریئر ہال کے سامنے امریکن قونصلیٹ، جو اس وقت تک وہاں سے منتقل نہیں ہوا تھا، اس کے عقب میں تھیں۔ رپورٹنگ کے لیے وہاں بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ خاتون اس کی منتیں کر رہی تھی، اور وہ جواب میں اسے صرف ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا: میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میرے کان یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ کورٹ کے اس اہلکار کے آگے پیچھے ہونے پر میں نے اس خاتون کے قریب ہو کر اس سے آہستہ سے دریافت کیا: بہن، کیا معاملہ ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور پھر جو اس نے بتایا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس کے بھائی کو پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کیا تھا۔ معمول کے مطابق اسے کئی دن تھانے میں رکھا گیا، اور پھر اس کے خلاف پولیس مقابلے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اس سے ایک ٹی ٹی پستول کی برآمدگی بھی دکھائی گئی۔ مقدمہ پچھلے 1 سال سے ازداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا تھا، اور اکثر سماعتوں پر کیس چلانے کی بجائے صرف اگلی تاریخ دے دی جاتی تھی۔ ان دنوں جیل سے ملزمان کو عدالتوں میں پیش کرنا بھی ایک کاروبار تھا۔ عدالت میں ملزمان کی چونکہ اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جاتی تھی، اس لیے پہلے عدالتی اہلکار پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے منہ مانگے پیسے لیتے تھے، اور پھر جیل انتظامیہ بھی اس بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوتی تھی۔ اس خاتون کے بھائی کو 6 ماہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی وہ جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کر پا رہی تھی۔ بھائی گھر کا واحد کفیل تھا، اور اس کے جیل چلے جانے کے بعد گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ جو بچا کچھا تھا وہ پولیس، وکلا اور عدالتوں میں ختم ہو چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان دنوں ازداد دہشت گردی کی عدالتوں کے لیے پالیسی تھی کہ وہ اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں درخواست ضمانت منظور نہیں کریں گے۔ اس لیے وکلائے صفائی کی کوشش ہوتی تھی کہ ضمانت منظور نہیں ہو رہی تو کم از کم مسترد ہی ہو جائے، تاکہ وہ اگلے فورم یعنی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر سکیں، جہاں سے ضمانت پھر بھی مل جاتی تھی۔ اس خاتون کے بھائی کی ازداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر ہوئے بھی کئی ماہ ہو چکے تھے۔ دونوں طرف کے وکلا اپنے دلائل دے چکے تھے، عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، لیکن فیصلہ سنایا نہیں جا رہا تھا۔ یہ خاتون ہر سماعت پر صرف اس امید پر عدالت آ جاتی تھی کہ شاید آج اس کے بھائی کی درخواست ضمانت مسترد ہو جائے۔ وہ اس دن بھی اسی امید میں آئی تھی، اور عدالتی اہلکار اس سے جو کہہ رہا تھا وہ میں اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ میرے مزید کریدنے پر اس خاتون نے روتے روتے سر جھکا دیا، اور پھر آہستہ سے بولی: یہ شخص کہہ رہا ہے رات کو فلاں جگہ آ جاؤ، اگلے دن تمہارے بھائی کی درخواست ضمانت مسترد کرا دوں گا۔ یہ صرف ازداد دہشت گردی کی عدالتوں کی بات نہیں تھی۔ کراچی آپریشن کے دوران شہر کے اکثر تھانوں میں پولیس بھی یہی سب کر رہی تھی۔ مجبور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں سے ایک طرف لاکھوں روپے رشوت بٹوری جا رہی تھی، تو دوسری طرف انہیں اپنے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا، ایک ذرا سے ریلیف کی خاطر۔ کراچی آپریشن کی یہ انکہی کہانیاں میں آپ کو آگے چل کر بھی سناتا رہوں گا۔ آج یہ پہلا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ان بیانات پر ہے جس میں وہ کہتے پائے گئے
کہ وہ مہاجروں سے معافی چاہتے ہیں کہ جب کراچی میں آپریشن کے دوران اردو بولنے والوں کو لاپتہ کیا جا رہا تھا تو وہ اس وقت خاموش رہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اگر آج سے 30 سال پہلے کراچی میں جو کچھ ہوا اس پر پاکستان کے دیگر علاقوں کی عوام، سیاستدان اور میڈیا خاموش نہ رہتا نا، تو شاید آج ملک میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت تو جناح پور کے فرضی نقشوں نے ذہنوں کو ہی پلٹ دیا تھا۔ یہ کیا کہانی تھی اور ایسا کب ہوا تھا، اور وہ کون سا میڈیا تھا جس کے سامنے یہ جناح پور کے نقشے برآمد کیے گئے تھے؟ یہ بھی میں آپ کو آئندہ کسی پروگرام میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ بھی کراچی آپریشن کی کوئی کہانی سنانا چاہیں تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے۔ اب تک کے لیے اجازت۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔